سید محمد علی صاحب، جو اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، جو تنازع چل رہا ہے پاکستان کا ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان، اور پھر ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے، یہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا کامنٹ چاہیں گے اس پر۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو کے خیال میں جو یہ ایک ان پرووکڈ جو اگریشن اور وائلیشن آف پاکستان سوورنٹی کی گئی ہے ایران کی جانب سے، اس کی جو سفارتی سطح پہ پاکستان نے ایکسپلینیشن مانگی اور ڈیمارش کیا، تو ایران کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن دے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران کا طرز عمل ہے اس میں ندامت اور اس کے اوپر ریویو کرنے کا جو منیمم ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور یہ غلط حرکت تھی اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر ایک منفی اثر مرتب کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کم از کم پاکستان کی توقع ہے۔ البتہ ایک خود مختار ریاست کے طور پہ اپنی خیر سگالی کی تاریخ کے باوجود پاکستان اپنے دفاع کا اور مدافعتی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ البتہ یہ جو سفارتی سطح پہ پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بدقسمتی سے ایران کی جانب سے اس غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے اوپر جو احساس ندامت ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے نتیجے میں جو معصوم جانیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی کنڈیمنیشن اور سمپتھی جو ہے وہ منیمم ایک اسلامی برادر ملک سے آپ توقع کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایسا نہیں ہوا تو اب یقیناً پاکستان زیادہ بدقسمتی سے زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ایران کے اس غیر ذمہ دارانہ تصویراتی بیہیویئر کو دیکھ رہا ہے، اور یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ ترین سطح پہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سفیر کو واپس بلایا جائے، اعلیٰ سطحی جو دورے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے، اور ممکن ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت پہ بھی نظر ثانی کی جائے۔ اور کیونکہ جو ایران کا جو تصویراتی رویہ ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اور اس حملے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ندامت کا اور اس پہ جو اپالوجی کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں سامنے نہیں آئی ہے۔ اچھا محمد علی صاحب، اس واقعے کے محرکات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ویسے اکا دکا ایریٹنس ہیں، لیکن اس طرح میجر کوئی کشیدگی نہیں اس واقعے سے پہلے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسی قسم کے جو حملے ہیں ایران کی جانب سے آپ جانتی ہیں شام اور عراق کے اندر بھی کیے گئے ہیں، تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایران کے اندر جو ڈیفرنٹ پاور سینٹرز ہیں ان کے درمیان کچھ کنفیوژن اور پاور سٹرگل اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے نتیجے میں سامنے درپیش ہے، اور وہاں پہ جو کئی قدامت پرست جو حلقے ہیں ان کی جانب سے جو ایران کی نظریاتی قیادت ہے اس کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے زیادہ کھل کے دفاعی کارروائی کرے۔ لیکن چونکہ وہ ایران کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ مخاصمت مولا لینا افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس ڈومیسٹک پریشر کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے جو غیر ذمہ دارانہ اور ارریشنل حملے ہیں وہ پاکستان، شام اور عراق میں کیے ہیں۔ حالانکہ آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ ان تینوں ممالک کے اندر ایران کی کافی خیر سگالی کے تعلقات ہیں اور ایک پازیٹیو امیج پایا جاتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک بالکل ارریشنل، ارریسپانسبل اور ان تھاٹ تھرو ایکشن ہے جو کہ داخلی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ دونوں ممالک کے خیر سگالی کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ لیکن اب جو پاکستان میں سمجھتا ہوں ایران کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھے گا، آپ جانتی ہیں کہ بدقسمتی محمد علی صاحب بالکل یہی بات جو آپ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی رہے گا۔